قد تحقیق کے لیے آتا ہے۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کر دی، اس کو پختہ کرنے کے لیے قد لگایا جاتا ہے لغت عربی میں، اور جہاں پہ قد آ جائے وہاں پہ پھر شکوک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب میں اور آپ اگر قد لگائیں تو وہاں پہ شک کی گنجائش باقی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ پہنچا، تمہارے پاس پہنچ گیا، تمہارے پاس مبعوث ہو گیا نور اور روشن کتاب۔ اب نور کو میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے۔ اس نور، لفظ نور سے کافی سارے مفسرین کرام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو مراد لیا، جن میں مفسر اول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی تفسیر میں اس لفظ نور سے حضور کی ذات کو مراد لیا، اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی آپ نے تفسیر ابن کثیر میں اس لفظ نور سے مراد حضور کی ذات کو مراد لیا۔ اب نور دو قسموں پر ہے۔ اب میرے خیال سے میں بیٹھ گیا ہوں تو آپ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، کچھ کہیں نا سبحان اللہ۔ نور دو قسموں پر ہے، ایک نور مانوی، ایک نور حسی۔ اب بس میں نے انہی دو نوروں کی پہچان کروانی ہے۔ علامہ صاحب آ رہے ہیں، بس ایک سناخان اس کے بعد کتاب شروع ہو جائے گی۔ نور مانوی کیا ہے؟ نور مانوی جہالت، اندھیرا، جو جہالت کا اندھیرا ہے، بحر و ظلمات جہالت ہے، اس کی متضاد جو نور ہے وہ نور مانوی ہے۔ اب لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، میں ایک اعتراض کا بھی جواب دیتا چلوں۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ کیوں مناتے ہیں؟ میرا وجدان کہتا ہے، میرا ذوق کہتا ہے کہ میلاد منانا ہر اس ماں پر لازم ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے سرکار کی آمد کی برکت سے جنت رکھ دی۔ ہر اس ماں پر لازم ہے جس کو ماں ہونے کا درجہ بھی سرکار کی آمد سے ملا۔ ہر اس بیٹی پر لازم ہے جس کو بیٹی کا درجہ سرکار کی ولادت کے بعد ملا۔ بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو عزت تو تب ملی نا جب سرکار جانے جانا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں کو بیٹی کی زینت تو سرکار نے بخشی۔ اب کوئی کہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا ہر اس باپ پر لازم ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کی برکت سے جنت کے دروازہ بننے کی سعادت عطا کر دی۔ جنت کا دروازہ جو ہے باپ کو مقام عطا کیا، وہ سرکار کی آمد کی برکت سے یہ مقام حاصل ہوا۔ تو اب یہ شناسائی، ماں کی پہچان، بیٹی کی پہچان، باپ کی پہچان، بلکہ مجھے کہنے دیجئے انسانیت کو، انسانیت کی پہچان جو ملی ہے وہ حضور کے نور مانوی کے ظہور کی برکت سے ملی۔ یہ ہے حضور کا نور مانوی۔ حضور کی آمد سے قبل ہر طرف جہالت، کفر، بربریت چھائی ہوئی تھی۔ جب سرکار آئے کائنات میں سرکار کا علم مانوی، نور مانوی کا ظہور ہوا، ہر طرف اجالے ہو گئے۔ یہ ہے حضور کا نور مانوی۔ اب نور حسی کی طرف آئیں۔ نور حسی کیا ہے؟ نور حسی بڑی معروف حدیث
میں بس اس سے ایک نکتہ نکالنا چاہوں گا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سوئی گم ہو گئی, اندھیرا ہے حجرہ عائشہ میں, اندھیرا ہے قبلہ کا رشاب, اندھیرا ہے, سوئی گم ہو گئی. ادھر سے جانے کائنات تشریف لاتے ہیں, مصطفیٰ جانے رحمت تشریف لاتے ہیں, سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں, محبوب خدا تشریف لاتے ہیں, زینت دو جہاں تشریف لاتے ہیں. آپ مسکراتے ہیں, دندانے مقدسہ سے جو پاک نورانی روشنائی نکلی, وہ اتنی لاٹ نورانی تھی کہ اس لاٹ کی اتنی روشنی ہو گئی کہ گم ہوئی سوئی بھی مل گئی. یہ ہے سرکار کا نور حسی, یہ ہے سرکار کا نور حسی. اب اگر اما حلیمہ کی جھوپڑی کی طرف آئیں تو وہ حلیمہ جس کی ڈاچی بڑی لاغر اور کمزور ہے, ساری دائیوں کے ساتھ نکلتی ہے, لیکن مکہ میں دائیں ساری پہنچ جاتی ہیں, حلیمہ بھی راستے میں ہے. دائیوں نے پورے مکہ شہر کا وزٹ کیا, سارے جگیرداروں کے شہنشاہوں کے بچے لے کر واپس آ رہی ہیں. حلیمہ بھی جا رہی ہے, حلیمہ بھی جا رہی ہے. دائیوں نے کہا حلیمہ کدھر جا رہی ہے, بچے تو ہم سارے لے کے آ رہے ہیں. حلیمہ نے کہا کہ جو میری قسمت میں ہوگا مجھے ملے گا ضرور. اما حلیمہ جاتی ہیں, وہ ڈاچی جو ساتھ نکلی پہنچی تب جب ساری دائیاں ہو کے واپس بھی چلی گئی. اب حضور کو گود میں لیا, اس ڈاچی پہ سوار ہوئے. جب اس ڈاچی پہ نور مانوی کا ظہور ہوا, وہی ڈاچی اما حلیمہ سب دائیوں کو کراس کر کے سب سے پہلے واپس پہنچی. اس ڈاچی کی رفتار تیز ہوئی فقط نور مانوی کے ظہور کی برکت سے. گھر آتی ہیں, کچھ دن گزرتے ہیں, اما حلیمہ کے گھر سے پہلے کبھی چراغا نہیں نظر آتا. اب دائیاں پوچھتی ہیں اے حلیمہ, ہم ایک شعر سے وضاحت کرنا چاہوں گا. سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے, تو بولی حلیمہ اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے, کسی کو ملا ہے. دائیاں پوچھتی ہیں حلیمہ پہلے کبھی تیرے گھر سے روشنی نظر نہیں آیا کرتی تھی, اب کون سا خزانہ مل گیا, تیرے گھر سے کبھی چراغ بند ہی نہیں ہوئے, دن کو بھی روشنائی نظر آتی ہے, رات کو بھی چراغا نظر آتا ہے. اما حلیمہ کے جواب پہ قربان جاؤں. اب یہاں پہ نور حسی میں بتانا چاہتا ہوں. اما حلیمہ فرماتی ہے میں نے کبھی چراغ نہیں جلایا, بلکہ مجھے جس جگہ پہ روشنی طلب ہوتی ہے, جس جگہ پہ روشنی درکار ہوتی ہے, میں رخ مصطفیٰ سے پردہ ہٹاتی ہوں, مجھے روشنی میسر ہو جاتی ہے, مجھے روشنی میسر ہو جاتی ہے. یہ ہے سرکار کا نور حسی. اور اگر میں آگے بڑھاؤں تو آج تک ہمیں جو زینت ملی, ہمیں جو عزت ملی اس کائنات کے اندر, جس شخص کو مرتبہ ملا, رفعت ملی, مقام ملا, وہ حضور کے نور مانوی کی برکت سے ملا. مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے, کفار کو جلا دیا جاتا ہے. ارے مسلمانوں, تجھے مبارکباد دیتا ہوں, اگرچہ تم سرکار کے نور کو مانو یا نہ مانو, یہ سرکار کے نور مانوی کی برکت ہے کہ تجھے جلاتے نہیں بلکہ دفناتے ہیں. خزانے کو ہمیشہ
खजाने को हमेशा दफनाया जाता है, छुपाया जाता है, कूड़ा क्रिकेट को हमेशा जलाया जाता है। और तू खजाना बना तो सरकार की बरकत से, सरकार की आमद की बरकत से। अब तो उन्हीं की आमद के जश्न पर अगर इतराज करे तो अपने ईमान का जो पता कर ले कि तू किस कैटेगरी का मुसलमान है। अब दुनिया में अगर देखे जाए, कोई किसी पर एहसान कर दे, कोई थोड़ा सा भी बिरादरी में, तो सारी जिंदगी बंदा सोचो विचार में रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गासिया, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत हमारे स्टेज की जीनत बने हजरत अल्लामा मौलाना किबला अशरफ नजीर जमाली साहब बगदादी साहब दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे स्टेज को जीनत बख्शी। तो किबला, मैं सरकार के नूरे मानवी की बात कर रहा हूँ कि आज तक अगर किसी को जीनत मिली, किसी को इज्जत मिली, किसी को रिफत मिली तो सरकार की निस्बत की बरकत से। ये लामा साहब सामने बैठे हैं, ये मेरी इस बात का जिंदा मिसाल सामने बैठे हैं। इन्हें जो इज्जत मिली, वकार मिला, सब कुछ मिला, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, फकत हुजूर की बरकत से, हुजूर की निस्बत की बरकत से। आजकल दुनिया में कोई किसी पे एहसान कर दे, सारी जिंदगी बंदा सोचता रहता है कि मुझसे कोई इसके बारे में कमी न रह जाए, फला वक्त में इसने मेरा बड़ा अच्छा काम जो है आसान कर दिया, बड़ी मुश्किल में ये काम आया है, अब इसके बारे में मेरे पास कोई कमी न रह जाए। लेकिन कुर्बान जाओ आका जानी पर, जिसकी आमद से, जिसकी आमद की बरकत से तुझे हर चीज अल्लाह ने अता की। अरे तुझे बनाया फकत मुस्तफा की तारीफ के लिए, और तेरे बनाने का कोई मकसद नहीं, महबूब बनाया। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा फाजरे बरेली फरमाते हैं, कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। अरे कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया, सरकार को बनाया, अब उसकी तारीफ के लिए, महबूब की तारीफ के लिए तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, तुम्हें बनाया ही महबूब की तारीफ के लिए है। आज तू अगर मिलाद पर, जिक्र मुस्तफा पर इतराज करे तो अपने ईमान का पता कर। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ